بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ بہار علم کے اندر. آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں قبلہ آغا غلام رضا روحانی صاحب. آغا کیسے ہیں, کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا آغا, آپ نے آج بہار علم کا, بہار قرآن کا جو ایک سیگمنٹ اسپیسیفکلی ہم نے آج ایک صدقے کے نام کیا ایک سیگمنٹ, تو اس حوالے سے اگر ڈسکشن چل ہی رہا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں. آج ہم نے فلم بھی دیکھی ہے, ہم نے ایک نیا انٹروڈکشن جو ہم نے کروایا آج فلم کے ذریعے ایک لیسن دینے کا, تو اور امید ہے ہمارے ناظرین کو پسند آیا ہوگا. تو اچھا آغا, اگر صدقے کے تسلسل میں ہی بات ہو رہی ہے تو دو چار سوال, جو جتنی جگہ ہے ہمارے پاس, جتنا وقت ہے. اچھا آغا, صدقہ کے اندر جس کو صدقہ دیا جائے کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے کہ اسے ایٹ لیسٹ اتنا غریب ہونا چاہیے تو ہم صدقہ دے دیں, یا اسے رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا کیسی کیا سچویشن ہے صدقہ دینے کے حوالے سے؟ صدقہ دیکھیں, اسلام نے یہ جو آپ نے کہا نا کہ رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے, اتفاقاً اسلام پسند کرتا ہے کہ رشتہ دار ہونا کیا چاہیے. کہنے, سبحان اللہ. یعنی اسلام کا جو طریقہ کار ہے صدقہ دینے کا اور صدقے کی ڈسٹریبیوشن کی جو گائیڈ لائنز ہم کو ملی ہیں, تو اس میں بعض اوقات سب سے پہلے ماں باپ کا نام ہے. یا اللہ. اب لفظ صدقے میں ماں باپ بڑا عجیب سے لگتا ہے, لیکن یہاں پر لفظ صدقہ سے مراد ہر وہ نیکی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں مالی نیکی. تو لفظ صدقہ ممکن ہے, لیکن پروردگار آپ کو ثواب جو دے رہا ہے وہ ایک الگ لیول کا ثواب ہے. آپ اپنے والدین سے سٹارٹ کریں, آپ اپنے بھائی بہنوں سے سٹارٹ کریں, اپنے رشتہ داروں سے سٹارٹ کریں. یعنی آپ دیکھیں کہ کیونکہ صدقے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ ایک تو رد بلا والا صدقہ چھوٹا چھوٹا جو آپ فرض کریں, وہ آپ فرض ماں باپ کو نہیں دینا, وہ نہیں دے سکتے. صحیح ہے. یہ اس صدقے کی بات نہیں ہو رہی. جب اسلام میں کانسیپٹ آف صدقہ, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ the word صدقہ in this particular sense it means نیکی. صحیح. تو آپ جو ہے وہ جب احسان کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, تو those who deserve your first kindness, کہتے ہیں نا charity begins from home. Yeah, charity begins from the home. تو آپ کے والدین, بھائی بہن, آپ کے والدین کے بھائی بہن, رشتہ دار, اور وہ جو رد بلا والا صدقہ ہے جو آپ کسی فقیر کو دے رہے ہیں وہ ایک الگ ہے. وہ جناب علی کوئی بھی کوانٹٹی ہو, لیکن اسلام نے منع نہیں کیا, بلکہ اسلام تو اس میں بڑی آگے تک جاتا ہے. بعض اوقات آپ کا اسمائلنگ فیس صدقہ بن جاتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. کہ ٹھیک ہے تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہو, مسکرا کے تو دیکھ لو. کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ. اچھا آقا, اگر اسی تسلسل میں صدقے کے آگے حوالے بات کی جائے تو ایک طرف صدقہ ہے, اسی طرح دینے کا ایک نام ہے جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. ڈفرینس کیا ہے آقا صدقے میں اور زکوٰۃ میں پھر؟ دیکھیے زکوٰۃ بڑا اچھا سوال ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ ایکچولی, اچھا یہ بڑا مومنین سوال کرتے ہیں کہ آخر کیوں اتنا زیادہ اصرار ہے قرآن میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز پڑھو زکوٰۃ دو, نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور کیوں جو ہے وہ بعض اوقات ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ کم نظر آتا ہے؟ بڑا سوال بھی ہے. جواب یہ ہے کہ تھوڑا سا میں 1 منٹ ڈیٹیل میں جاؤں گا. قرآن مجید میں جو تقریباً جتنی مرتبہ بھی آتوا الصلاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے, نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ پیش کیا ہے, ان میں سے آدھی آیت وہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ. ان شارٹ. اور تقریباً آدھی آیت ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. صحیح. مکہ میں تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی تھی. صحیح. یعنی میں نے 1 منٹ میں پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس دے دیا آپ کو. صحیح. ٹھیک ہے. اب جب مکہ میں زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی تھی تو کون سی زکوٰۃ کی بات کر رہا ہے قرآن؟ اسی جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کا ہر شیعہ بلکہ ہر مسلمان کسی نہ کسی حد تک یہ والی زکوٰۃ دے رہے ہیں. کیا کہنے, مولا سبحان کائنات اللہ. کے بارے میں جو آیت ہے یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کہتے ہیں جناب علی کہ مولا کائنات نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی, تو اہل بیت کی فقہ کے اعتبار سے تو جو ہے وہ انگوٹھی پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ علی ہی کیا جو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو, ہاں تو علی کے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے, اتنا مال جمع کر لے. اور اگر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو تو زکوٰۃ دیے بغیر نماز پکڑے ہو جائیں. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. یہ جو مولا کائنات انگوٹھی دے رہے ہیں یہ اس زکوٰۃ کی نہیں ہے. یہ وہی اس کو قرآن زکوٰۃ کہتا ہے. جو آپ نیکی چیریٹی غریب کو دینے کی بات کرتے ہیں اس کو اسلام زکوٰۃ کہتا ہے. کیا کہنے. اچھا آقا, آخری سوال, چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے,
آخری سوال آگا، یہ جو آج کل جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند آتا ہے تو ایک جو ہے نا رجحان سڑکوں پر بڑھ جاتا ہے، اور جو مطلب کہنے والے کہتے ہیں کہ جو مختلف جگہوں سے بھی جو ہے نا لوگ آ جاتے ہیں شہر کے اندر، اور وہ ایک بیگری کا سسٹم اور مانگنے کا جو ہے نا ایک رجحان جو ہے وہ بہت بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو صدقہ ہے کیا انہیں دیا جا سکتا ہے، یا ان کے حوالے سے کیا معاملہ ہے، اس بارے میں اگر آگاہی فرما دیں تو. دیکھیں یہ بڑا حساس سوال ہے. دو طرح سے میں آپ کے سوال کو سمجھاؤں جو فوری طور پر. ایک تو وہ ہے کہ جو افطار کے دسترخوان لگ رہے ہیں، سحری کے دسترخوان لگ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. ایک یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ کلچر آپ کو بہت کم ممالک میں نظر آئے گا. اسلامی ممالک میں، پاکستان میں ہے، اور ایک بڑا زبردست سیٹ اپ بنتا ہے. اور بہرحال اگر ہر آدمی استحقاق نہیں رکھتا وہاں پر آنے کا تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی جو استحقاق رکھتی ہے وہ آ کر جو ہے وہاں پر غذا تناول کرتی ہے. اور بڑا اسلام نے بھی تاکید کی ہے غذا کھلانے پر. بہتر. لیکن جو ایک گداگری کا سسٹم ہمارے یہاں پروان چڑھا، بہرحال ایسا بھی نہیں کہ وہ آنکھ بند کر کے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں، کیونکہ بہرحال جو ہے وہ اسلام اس گداگری کے سیٹ اپ کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ گداگری کے سیٹ اپ کو اسلام ریکمنڈ نہیں کرتا. اور خاص طور پر جو رپورٹس آتی ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ایک باقاعدہ اتنے ہزار غریب جو آ جاتے ہیں اور ان کا بزنس ہے یہ کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ پیکنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے واپس چلے جائیں گے اور ساری زندگی اس پہ گزاریں گے. تو یہ سسٹم بھی اسلام انکریج نہیں کرتا. لیکن بہرحال پسند یہ کیا گیا ہے کہ آپ اصل میں ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، آخر جملے پہ ختم کروں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نزدیک کے فرد میں نیکی نظر نہیں آتی. ایسا ہی ہے. آپ کو اپنے پڑوسی میں، رشتہ دار میں، کزن میں آپ کہتے ہیں یار یہ مانگ رہا ہے، بھائی جو آپ جس کو آپ دے رہے ہو وہ بھی تو مانگ ہی رہا ہے. صحیح. اور یہ آپ کا کزن شاید 4 لوگوں سے مانگ رہا ہے، آپ اس کو مانگ رہے ہیں جو 400 لوگوں سے مانگ رہا ہے. تو آپ جس چیز کو انکریج نہیں کرنا چاہ رہے تھے ایکچولی آپ اسی کو انکریج کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اس انسان کو تلاش کریں کہ واقعاً جو مجبوری کے بغیر ہاتھ نہیں پھیلاتا، یا وہ انسان کہ جو مجبور ہے پھر بھی ہاتھ نہیں پھیلا رہا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا آج ہم واٹس ایپ پر ہیں، آپ فیس بک پر ہیں، دنیا میں آخری کو بیٹھے ہوئے کونے پر انسان، آخری کونے پہ بیٹھے ہوئے انسان کے بارے میں خبر ہے، پڑوسی کے بارے میں خبر نہیں ہے، رشتہ داروں کے بارے میں خبر نہیں. معلومات ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے آ کر مانگے. آپ کو ذرا سا بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یار ہی از دا پرسن ہو مے بی ان دا نیڈ. آپ ضروری نہیں کسی کو کہیں کہ یار میں تمہیں صدقہ بھیج رہا ہوں، آپ گفٹ کے نام پر بھیجیں. تو اگر میں معذرت قطع کلامی کے لیے، تو اگر اسی تسلسل کا آخری سوال اگر میں کروں تو یہ ہے کہ یہ جو سفید پوشی والی آپ نے بات کی کہ مجھے جو ہے نا برابر پڑوسی نہیں نظر آتا، مجھے جو ہے نا اپنے رشتہ داروں میں غریب نہیں نظر آتے، مجھے باہر نظر آتے. تو ظاہری بات ہے اگر میں اپنے اوپر رکھ کے یہ بات کروں کہ مجھے تو اس لیے نظر آتے ہیں کہ ظاہری بات ہے تھوڑی واہ بھی تو ہونی چاہیے نا، مطلب لوگوں کو پتہ بھی تو چلے میں اتنا زیادہ صدقہ کر رہا ہوں، اتنا جو ہے نا بہترین عالیشان میرا دسترخوان ہے اور لوگ اس پہ کھاتے ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے جو بہت دکھانے کا ہے اور اس کی باقاعدہ ترویج و اشاعت کرنے کا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑی سیریس بات ہے. ابھی میں جب صاحب نے ڈسکس کرا تھا تو وہ والا صدقہ کہ جہاں کسی کو دکھا کے دے رہے ہیں تاکہ آپ پر سے الزام ہٹے ایک اور ہے، ورنہ خدا قطعاً پسند نہیں کرتا کہ کسی کی ڈس رسپیکٹ، یعنی اگر آپ ڈس رسپیکٹ کے ساتھ دے رہے ہیں. قرآن سورہ بقرہ میں بڑی آیات ہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اگر بعد میں تم احسان جتلانا چاہ رہے ہو، اذیت دینا چاہ رہے ہو، تو تم اپنے صدقات کو نہ فقط باطل کر دیتے ہو. کیا کہنے تمہارے یعنی یہ کسی طور سے قابل قبول نہیں ہے. تو وہ تو ڈیفینیٹلی تصویریں کھنچوانے والا کلچر اور جناب علی جو ہے وہ مطلب آپ دے رہے ہیں کچھ اور مثلا جو ہے وہ اس کا گا رہے ہیں کچھ، تو وہ یہ بالکل مطلب اس کا مطلب صدقہ اس طرح سے دو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آقا، جزاک اللہ. آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے آج پھر ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین کے حوالے سے یقیناً انہیں کسی نہ کسی حد تک اس سیگمنٹ سے فائدہ پہنچا ہوگا. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے بہار علم میں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر